وسلم يقيم فيه مع عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، واشتهرت بالحجرة النبوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن فيها، وهي ضمن الحجرات النبوية التي يسكن فيها مع أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. كان في الجهة الشرقية الجنوبية خارج المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصدر خلافة بني أمية. مرت الحجرة النبوية بعدة مراحل. المرحلة الأولى بناء الحجرة النبوية، بناها النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجده، وتتكون من غرفتها المبنية من اللبن وسقفها من الجليد، ولها باب من خشب يفتح على الفناء وهو من جليد النخل ولا سقف له، وله باب من الجهة الغربية يفتح على المسجد النبوي. इसी के अंदर मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दे लगवा दिए। पर्दे के बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वफ़ात अबी बकर الصديق सन 13 हिजरी में कहते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वफ़ात से पहले दरखास्त की मेरी भी तकलीफ मेरे सफर वाले के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए, उनकी भी तकलीफ صلى الله عليه وسلم. وجعلت عائشة رضي الله عنها الستارة بعد قبره، وأزال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبنى جدارا المرحلة الرابعة وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبناء حائط بالسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فاستحقوا عائشة كان بعض التابعين يستأذنون عائشة المرحلة الخامسة إغلاق فتحة الحائط. لما أكثروا الدخول للسلام يستطيع أحد الدخول إليها. पर्दे की जगह वो दीवार, इन दोनों दीवारों के दरमियान कोने एक मीटर का फासला है। इस कोने एक मीटर है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 35 सालों तक क़याम रही। सन 58 हिजरी में उनकी वफ़ात के बाद उनकी दफन जन्नतुल बकी में की गई। بعد موت عائشة رضي الله عنها أغلق ये दरवाजा था, लेकिन अंदर जाने के लिए इसको बंद कर दिया गया। المرحلة السابعة إدخال الحجرة النبوية في المسجد النبوي وبناء الجدار المخمس. عام 88 للهجرة أمر الوليد بن عبد الملك بهدم المسجد النبوي وتوسعته وإضافة حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزال جدار بيت عائشة से हटा देंगे उसकी जगह काली कीमती पत्थरों की जगह से चार दीवारें आप में देखें लकड़ी की है दरवाजा मुकम्मल चार बंद है। तब से देखें कि बंद है, आज तक ये ऐसे ही बंद है। बाद में मदीना की लगी मौला ने मजीद 5 दीवारें कुछ इस अंदाज में وجعل مؤخره مثلثا لئلا يصلى فيها ولا إليها، وأمر أن يحرف عن يمين القبلة ولم يجعل له بابا ولا شباكا. وهذا الجدار المخمس هو الذي عليه الستارة ये जो दीवार है और ये ग्रिल या जाली इसके दरमियान 7 मीटर का फासला है। हुजरे का अंदरूनी मंजर कुछ इस तरह से है। सुभान अल्लाह।
اسی کے اوپر یہ جو بڑی نشانی دیکھ رہے ہیں بڑا دائرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسی کے اوپر یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کیا ہے گنبد خضرا سبز گنبد، اس کے بارے میں سامنے سے یہ ہے روضہ شریف جس کے بارے میں میں نے بتایا ابھی، حجرہ شریف کے نام سے یہاں لوگ جانتے ہیں. اس کے سائڈ سے یہ 1.5 میٹر اندر اور پہلا گرل میں جو پلر ہے اسی کلر کے پلر آپ 5 پلر ایسے اور 4 پلر ایسے لیں گے. یہ جو ایریا ہے ریاض الجنہ کا ایریا ہے. یہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ امام صاحب کے پیچھے آج کل 5 صفیں بنتی ہیں. آپ کہیں گے کہ آج کل تو پیچھے سے بھی انکلوڈ کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہ کے حجرے ادھر بھی ہوا کرتے تھے، 4 حجرے ادھر ہوا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ادھر سے لے لیں گے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، ان کے حجرے ایسے یہاں سے ہوا کرتے تھے. یہ جو مسجد کی حد باہر چھتری لگی ہوئی جی اس سے آگے نہیں پہلے جو پرانی مسجد تھی جو آپ نے شروع میں دیکھی یہ ادھر. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کیاریوں سے ایک کیاری ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی رہتے تھے، گویا گھر کا ادھر بھی ہوا، اس کو انکلوڈ کر لیا گیا ہے. شاید واضح ہے بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ جائے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ادھر سے تھوڑا سا آگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا ممبر ہوا کرتا تھا، 3 اسٹیپس والے لکڑیوں، اور آج کل یہ ممبر ہے، یہ 450 سال پرانا ممبر ہے. اور آج سے پہلے یہ ممبر ہوا کرتا تھا، یہ 550 سال پرانا ممبر ہے. پیچھے سر دیکھیں میں، یہ 550 سال پرانا ممبر ہے. 110 سالوں تک مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ موجود رہا. 110 سالوں کے بعد شفٹ کیا گیا تھا مسجد قباء میں، پھر وہاں سے کنگ عبدالعزیز لائبریری، پھر وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، اوریجنل ہے. آپ اس کے فوٹوز کر سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں.